جہاں تک اب عید کا تعلق ہے، عید سے ہم بہت زیادہ قریب ہے، تو اس سلسلے کے اندر بھی ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہمارے بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جو عید کے موقع پر مولا کائنات کا 10واں مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، مجلس بھی منعقد کرتے ہیں، مولا کے مصائب بھی پڑھتے ہیں۔ ان تمام مومنین سے، ان تمام بھائیوں سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ طریقہ اس سلسلے کے اندر اختیار کیا ہے تو پھر باقی مقامات پر بھی آپ یہی طریقہ اختیار کیجیے، اور اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ 3 جمادی الثانی کو شہزادی کونین کی شہادت کی تاریخ ہے، اور 13 رجب کو مولا متقیان کی ولادت کی تاریخ ہے، اور 3 سے 13 کا جو فاصلہ ہے وہ 40 دن کا بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی کونین کا چہلم آتا ہے 13 رجب کو۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 13 رجب کو شہزادی کا چہلم منائیں گے، یہ مولا متقیان کی ولادت منائیں گے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، 5 رجب کو شہزادی زینب کبریٰ کی شہادت اور وفات کی تاریخ ہے، اور 15 شعبان کو سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہے۔ تو شہزادی ثانیہ زہرا کا چہلم آ رہا ہے 15 شعبان کو، پھر 15 شعبان کو ماتم کیا جائے گا، مجلسیں ہوں گی، عزاداری ہوگی، یا مولا امام زمانہ کی ولادت کی خوشی منائی جائے گی۔ تو یہ مسائل آگے تک جائیں گے، اور چونکہ 14 معصومین ہیں، 14 معصومین کے ساتھ یہ پاک ہستیاں بھی ملحق کر دی جائیں، تو پھر ہمارے پاس اتنی شخصیات موجود ہیں کہ جن کی شہادت کی تاریخیں ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اتنی ہی شخصیات موجود ہیں جن کی ولادت کی تاریخ بھی ہے۔ اور پھر اگر ہم اور زیادہ خوشیوں کی تاریخوں کو بھی دیکھیں کہ شہزادی کونین اور مولا متقیان کی عقد کی تاریخ ہے، رسول خدا اور خدیجہ طاہرہ کے عقد کی تاریخ ہے، یہ بھی خوشیوں کی تاریخ ہے۔ پھر ان خوشیوں کی تاریخوں کے اندر بھی غم کی تاریخ آ رہی ہے، تو پھر ایک عجیب ماحول بن جائے گا کہ ایک جگہ پر ماتم ہو رہا ہے، دوسری جگہ پر جشن ہو رہا ہے، اور پھر دونوں کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ اگر آ گیا تو آپس میں ہی بھڑ جائیں گے، اور کہیں گے تم غلطی پر ہو، وہ کہیں گے تم غلطی پر ہو، اور اس طرح سے جو مومنین کے درمیان اتحاد کی فضا قائم ہونی چاہیے وہ اتحاد بکھر جائے گا۔ اس لیے ہمیں اتنا ہی غم منانا چاہیے جتنا چھٹے سرکار نے بیان کیا ہے، اور ویسی ہی خوشی منانی چاہیے جو چھٹے سرکار نے منائی ہے۔ چھٹے سرکار کا جو طریقہ تھا عید کے سلسلے کے اندر دونوں حوالے سے روایتیں موجود ہیں۔ چھٹے امام کے سامنے جب کسی نے آ کر مبارکباد پیش کی تو امام نے فرمایا ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمارے غیر کے ہاتھوں میں موجود ہے تو ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں؟ ہمارا حق ظالموں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس لیے ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ لیکن وہی چھٹے امام کے جو فرما رہے ہیں کہ عید کا دن جیسے خوشی کا دن ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے، وہی چھٹے امام ہمیں نماز عید بھی سکھا رہے ہیں، اور نماز عید کے اندر دعائے قنوت بھی سکھا رہے ہیں، اور دعائے قنوت کے اندر باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے یہ دن ہمارے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، تو اے پروردگار اس دن کے واسطے سے ہمیں اس خیر میں داخل فرما جس میں محمد و آل محمد کو داخل فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد، اور ہر اس شر سے نجات عطا فرما جس سے محمد و آل محمد کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ دعا بھی چھٹے امام نے اسی دن کے بارے میں بیان فرمائی، اور چھٹے سرکار اس دن اچھا نیا لباس پہنا کرتے تھے، اور اسی دن کے بارے میں چھٹے سرکار نے اعمال بیان فرمائے۔ تو اگر کوئی شخص ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ پوری چھٹے امام کی حدیث پر عمل کرے، اور پوری چھٹے امام کی سیرت پر عمل کرے، پھر وہ نماز عید بھی پڑھے، پھر اس کے اندر وہ قنوت بھی پڑھے، پھر ویسا لباس بھی پہنے، اور ویسے ہی اعمال بھی انجام دینے کی کوشش کرے کہ جیسے چھٹے سرکار نے دی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر وہ کچھ دیر کے لیے مولا امام حسین کا غم مناتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ عید کے دن کے بارے میں بھی زیارت امام حسین وارد ہوئی ہے کہ امام حسین کو اس دن یاد کیا جائے، اور امام حسین کو ہر دن یاد کیا جائے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان کبھی بھی فراموش نہ کرے۔ تو اب ہمارا نتیجہ کیا نکلا؟ بالآخر ہمیں خوشی منانی ہے یا غم منانا ہے؟ آخر میں کرنا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جذبات اور انسان کے احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے،
اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ غم منا رہا ہوتا ہے. اور ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا ممکن ہوتا ہے. کیسے جمع کرنا ممکن ہوتا ہے؟ ایک میں حدیث کا سہارا لوں. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نہج البلاغہ میں شاہ فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید. مومن کے لیے تو ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتا. تو اگر آج ہم نے اللہ کی معصیت نہیں کی تو آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور مجھے یہ سوال کا جواب بتائیے کہ اگر انسان نے 21 رمضان کو کوئی گناہ نہ کیا ہو تو کیا اس اعتبار سے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے عید کا دن ہے یا نہیں ہے؟ اس اعتبار سے خوشی ہے ہمیں کہ کم از کم پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا آج کے دن. آج ہم نے سارا دن خدا کی بندگی اور خدا کی اطاعت میں گزارا. تو اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ پروردگار تو نے مجھے علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے علی والوں میں شمار کیا, میرا شمار علی کے محبوں میں کیا, میرا شمار علی کا ساتھ دینے والوں میں کیا, میرا شمار علی کے عزاداروں میں کیا. اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ میرا شمار علی والوں میں ہو رہا ہے. لیکن مجھے اس اعتبار سے غم بھی ہے کہ میرے علی پر آج کی رات بڑی سخت گزری ہے. میرے علی پر آج کی رات مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور میرا علی آج کی رات اس دنیا سے رخصت ہوا. تو اس اعتبار سے مجھے غم ہے کہ میرے مولا پر کیا کیا مصائب ڈھائے گئے, اور اس اعتبار سے مجھے خوشی ہے کہ میں مولا کے چاہنے والوں میں ہوں. تو دونوں چیزوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ ایک اعتبار سے انسان کو خوشی ہو, دوسرے اعتبار سے انسان غمگین ہو. اور یہ کیفیت ہمیں کربلا والوں میں بھی نظر آتی ہے کہ شب عاشور کربلا میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے مزاح کر رہا ہے. اور جب سوال کیا اے عبد الرحمن انصاری تمہیں نہیں معلوم کل فرزند رسول پر کیا آفت آنے والی ہے, کل ہمیں شہید کر دیا جائے گا, کیسی مصیبتیں اہل بیت کے گھرانے پر آنے والی ہیں اور تم مزاح کر رہے ہو. تو اس وقت اس امام کے صحابی نے فرمایا میں کیا کروں, کل کے دن مجھے اپنی ساری زندگی کی کمائی ملنے والی ہے, مجھے میرا انعام ملنے والا ہے اور میں اپنے سامنے جنت کو دیکھ رہا ہوں. تو مجھے اس جنت کا شوق اور اس کی تمنا اتنی ہے کہ میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ بس ایک رات کا فاصلہ ہے, جس کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اس کے بعد مجھے پنجتن پاک کا جوار ملے گا, اس کے بعد مجھے علی مرتضیٰ کا دیدار ملے گا. اس لیے اس طرف سے مجھے خوشی بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف سے انسان غم منا رہا ہو کہ جو مصائب ڈھائے گئے ہیں اس کے اوپر ہمیں غم ہے, دوسرے اعتبار سے خوشی اس بارے میں ہو کہ ہمارا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں, ہمارا شمار خدا کی بندگی کرنے والوں میں. یہ دونوں چیزیں, دونوں کیفیات انسان کے اندر جمع ہو سکتی ہیں, اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. اور کیا ہمارے کبھی کبھار خدا نہ کرے کسی عزیز کا انتقال ہو, لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہماری زبان سے خود یہ جملے نہیں نکلتے کہ بیچارہ وہ 15-20 سال سے اسی مرض میں مبتلا تھا, کتنا پریشان تھا, خدا نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا. تو ایک طرف سے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا گیا, ہم سے بچھڑ گیا, اب ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اس اعتبار سے ہمیں کم از کم اطمینان ہوتا ہے کہ اس کی تکلیفوں میں کمی آ گئی, اس کو اب سکون کا مقام مل گیا اور وہ اس دنیا سے اس عالم کی طرف چلا گیا. کم از کم ہمیں اس اعتبار سے سیٹسفیکشن حاصل ہو گئی. تو یہ دونوں جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے ہے اور یہ کس اعتبار سے, ہمیں غم کس اعتبار سے ہے, ہمیں خوشی کس اعتبار سے. تو عید کے دن ہمیں خوشی اس اعتبار سے ہے کہ الحمدللہ ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے, الحمدللہ ہم نے شب قدر کے اندر اعمال انجام دینے کی کوشش کی, الحمدللہ ہم نے مجالس کو منعقد کیا, مجالس کے اندر شرکت کی, اور الحمدللہ ہم عید کے دن بھی خدا کی بندگی کرنے والوں میں. اس اعتبار سے ہمیں خوشی ہے. لیکن اس اعتبار سے ہمیں افسوس بھی ہے کہ ہمارا زمانے کا امام پردہ غیب میں ہے. ہر صحابی اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتا تھا, میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھنے سے محروم. مجھے یہ افسوس بھی ہے کہ میرا عید کا دن ہے, میں اپنے عزیزوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, اور جو میرے وقت کا امام تھا وہ مجھ سے دور ہے اور میں اس کے دیدار سے محروم ہوں, میں اس کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا, میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا. اس کا مجھے افسوس ہے. تو اس اعتبار سے افسوس, اس اعتبار سے خوشی, یہ دونوں چیزیں جمع کی جا سکتی.
اور یہ ہر معاملے کے اندر ہے. ہم بلا وجہ کیوں اختلافات قائم کرتے ہیں اور جھگڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں اتحاد کے بہانے تلاش کرنے چاہیے. اور اگر کوئی عید کے موقع پر ماتم بھی کر رہا ہے، اسے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، حق بنتا ہے کہ اس موقع پر بھی ماتم کیا جائے کہ ہم کربلا والوں کے خون کا بھی انتقام نہیں لے سکے ہیں. اس کا ہمیں افسوس ہے. کاش پروردگار زمانے کے امام کا ظہور فرمائے تاکہ ہم قاتلین مولا امام حسین سے مقابلہ کر سکیں اور اس خون کا انتقام لے سکیں. اور ساتھ ساتھ ہمیں خوشی اس بارے میں ہے کہ ابھی بھی ہمارا شمار مولا کے چاہنے والوں میں، امام کے عزاداروں میں اور مولا کے محبوں میں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں خوشی ہے. ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے بھی ہم سکون کے ساتھ اچھے انوائرمنٹ کے اندر رہ سکتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے روایات کے اندر آتی ہیں. ایک اور ساتھ ساتھ ہمیں بات کو بیان کرنا تھا کہ عید منانا اور خوشی منانا، اس کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے اسلام کے اندر. کبھی کبھار ہمارے بعض دیندار ایسے افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی آپ دیکھیں بڑی سادگی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. کوئی ان کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے. معصومین کی زندگی ایسے نہیں ہوتی تھی. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر دیکھتے تھے کہ ہر ایک خاموش ہے، ہر ایک افسردہ ہے، ہر ایک اداس بیٹھا ہے، تو پیغمبر خود مزاح کا آغاز کیا کرتے تھے اور خود مزاح فرمایا کرتے تھے. چھٹے سرکار نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے سوال کیا کہ تمہاری آپس میں کیسے ملاقات ہوتی ہے؟ کہا کہ ہماری نارمل ملاقات ہوتی ہے. امام نے فرمایا نارمل سے مراد کیا ہے؟ تم ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہوئے نہیں کرتے؟ تو کہا کہ نہیں ہم ہنسی مذاق نہیں کرتے، یہ تو دنیا والوں کا کام ہے. امام نے شاہ فرمایا ہنسی مذاق خود رسول خدا فرمایا کرتے تھے، اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم کبھی مزاح کیا کرو. اور ہمارے پاس بہلول دانا کے واقعات موجود ہیں بڑے کثرت کے ساتھ، کہ جس کے اندر بڑے خوبصورت باتیں موجود ہیں، طنز و مزاح کی باتیں موجود ہیں، اس کے اندر پیغامات موجود ہیں. ایک بہلول دانا کا یہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں ہارون کے کسی وزیر نے آ کر بہلول سے مذاق کیا اور کہا کہ اے بہلول تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کتوں اور سوروں کو وزیر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ تو بہلول نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اچھا اس کے بعد تمہیں بھی اب میری اطاعت کرنی پڑے گی. تو بہلول یہ بھی مزاح کیا کرتے تھے. بڑے خوبصورت ان کے واقعات تھے. اور یہ واقعہ بھی ان کا ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب ان کو کسی نے بہلول دانا کہہ کر مخاطب کیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت مشورہ دیا اور فرمایا کہ تم لوہا خریدو، اپنے پاس کچھ عرصے تک محفوظ رکھو، اس کے بعد جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو پھر بیچ دینا. اس سے ویسے ہی کام کیا اور بڑا منافع حاصل کیا. اگلی مرتبہ دوبارہ مشورہ لینے کے لیے بہلول کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے دیوانے، کوئی اور اچھا مشورہ ہے تو وہ بھی دے دو تو مجھے دوبارہ تجارت میں فائدہ حاصل ہو. بہلول نے کہا پیاز خریدو، جب اس کی قیمتیں بڑھ جائے تو پھر بیچ دینا. پیاز خرید کر اپنے پاس محفوظ کر لی. قیمتیں بڑھی، جب پیاز بیچنے کے لیے نکلا تو اتنی بدبو، اتنا تعفن پھیل گیا، کوئی خریدار نہیں، کسی کو بیچ نہیں سکتا. بہلول کے پاس آیا، کہا بہلول پہلے مرتبہ تو تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، دوسری مرتبہ کیوں مجھے ایسا مشورہ دیا کہ میرا نقصان ہو گیا؟ بہلول نے کہا پہلی مرتبہ تم نے مجھے دانا کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے تمہیں عقل مندانہ مشورہ دیا. دوسری مرتبہ تم جب میرے پاس آئے تو مجھے دیوانہ کہہ کر مخاطب کیا، تو میں نے تمہیں دیوانہ جیسا مشورہ دیا. تو یہ ہنسی و مزاح اہل بیت کے اندر، اہل بیت کے اصحاب کے اندر پایا جاتا تھا. یہ طنز و مزاح کی کیفیت اور یہ مذاق ہمارے درمیان بھی ہونا چاہیے. اور دیندار افراد اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا مزاح کرے، بہت اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ پروردگار کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ ان اللہ هو جمیل یحب الجمال. پروردگار خود جمیل ہے اور پروردگار حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. پروردگار حسن و جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ جو حلال لذات ہے اس کو بھی حاصل کیا جائے. مولا امیر کائنات کے نہج البلاغہ میں فرمانی ہے، فرماتے ہیں للمؤمن ثلاث ساعات، مؤمن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. ساعت یناجی فیہا ربہ، زندگی کا ایک حصہ ایسا ہو کہ جس میں وہ اللہ کی عبادت کرے.
وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشًا، اور زندگی کا دوسرا حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ رزق حلال کمائے. وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَلَذَّتِهَا فِي مَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اور زندگی کا تیسرا حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ حلال لذات کو حاصل کرے جو اس کے لیے حسین و جمیل ہو اور جو اس کے لیے حلال ہو، تاکہ وہ جو طاقت حاصل کرے اس کے بعد خدا کی بہتر انداز میں عبادت اور اطاعت کر سکے. تو حلال لذات حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. باقاعدہ کی روایت ہے جس میں بیان کیا، اور یہ روایت ایسی ہے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے تک پہنچی. ہم مولا سید سجاد کو، امام زین العابدین کو صرف نمازوں کی حد تک پہچانتے ہیں، سجدوں کی حد تک پہچانتے ہیں، لیکن امام نے یہ بھی فرمایا کہ خدا نے 10 چیزوں کے اندر سکون اور نشاط رکھا ہے. النشوۃ فی 10 اشیاء، خدا نے سکون، اطمینان، خوشی کو 10 چیزوں میں رکھا ہے. پہلی چیز بیان فرمائی المشی، پروردگار نے سکون کو رکھا ہے پیدل چلنے میں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سکون آرام کرنے میں ہے، لمبا لمبا سو جانے میں ہے، بڑا سکون ملتا ہے. نہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو سو کر بھی تھک جاتے ہیں. خدا نے سکون رکھا ہے چلنے کے اندر. انسان کی باڈی حرکت میں رہے گی، 10 چیزیں انسان دیکھے گا، عبرت حاصل کرے گا، اسے سیکھے گا، اس سے جو خوشی ملتی ہے وہ سو کر حاصل نہیں ہوتی. میں جلدی بس اس روایت کو آپ کی خدمت پیش کروں. المشی، چلنے پھرنے سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. والرکوب، اور سواری میں بیٹھنے سے. ضروری نہیں کہ سواری ایروپلین کی سواری ہو تو پھر دل خوش ہوتا ہے، نہیں، موٹر سائیکل کی سواری اس کو بھی آپ محسوس کیجئے. تھوڑا سا انسان لانگ ڈرائیو پر نکلتا ہے، 10 چیزیں انسان دیکھتا ہے، کبھی کسی کو کرب کے اندر، تکلیف کے اندر دیکھتا ہے تو اپنا غم بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی مشکلات ہیں، کم از کم یہ مشکلات تو میرے پاس نہیں ہے. اس لیے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. پھر آگے شاہ فرمایا پانی کو دیکھنے سے، اور جو کراچی والے ہیں وہ تو اس سے زیادہ، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ساحل سمندر پر جانے سے کتنا سکون حاصل ہوتا ہے. تو پانی کو دیکھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. مولا سید سجاد میں فرما رہے ہیں سبزے کو دیکھنے سے، گھاس کو دیکھنے سے، درختوں کو دیکھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. پھر فرمایا اچھے چہرے کو دیکھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. البتہ اس کے اندر وہ قید ہے کہ جس کو دیکھنا حلال ہو، دیکھنے سے سکون حاصل ہوتا ہے. پھر مولانا نے شاہ فرمایا اور حکمت کی باتیں سننے سے سکون حاصل ہوتا ہے. اور یہ مولا امیر کائنات کے بھی فرمان ہے، نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تمل، یہ دل ایسے ہیں جو مرجھا جاتے ہیں. اگر ان کی مرجھاہٹ ختم کرنی ہے اور انہیں تر و تازہ کرنا ہے تو حکمت کی باتیں پڑھو، حکمت کی باتیں سنو، اس سے دل تر و تازہ ہوتا ہے. تو حکمت کی باتیں سننے سے، اچھے افراد کی صحبت میں بیٹھنے سے. صرف صحبت میں ہم بیٹھ گئے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جو درویش لوگ ہیں، جو اچھے واقعات بیان کرتے ہیں، کچھ اچھے لطیفے خوبصورت باتیں کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور آج کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ موبائل کے اوپر اپنا وقت بہت زیادہ لگا رہے ہوتے ہیں. موبائل کو ضرور دیکھیے، موبائل کے اندر بہرحال انفارمیشن موجود ہے، لیکن خود رپورٹس یہ ہیں کہ موبائل کو زیادہ استعمال کرنے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، قوت تفکرہ کم ہو جاتی ہے. کتاب پڑھنے میں اور موبائل دیکھنے میں بہت فرق ہے. جب انسان کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پورے تمرکز کے ساتھ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے نتیجے نکال رہا ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے 10 باتوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جب موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن کام نہیں کرتا، صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کسی کو اس معاملے پر ایوارڈ مل گیا، کسی کی اس سے ملاقات ہو گئی، اتنے لوگ وہاں پر مر گئے، اس کا جو ہے وہ فلاں سے دوبارہ سے دوستی ہو گئی اور یونین ہو گیا. ان طرح کی رپورٹس کو اور اس طرح کی خبروں کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے خستگی میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے موبائل دیکھیں لیکن محدود وقت تک اور کم سے کم دیکھنے کی کوشش کریں. یہ ایسی بیماری ہے جو آج کل کا نیا نشہ ہے، انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کو چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے ہی اس سے پرہیز کرنے کی اور بھاگنے کی کوشش کریں کہ جیسے ہم کسی نشے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر استعمال کر لیتے ہیں
اس کے بعد فوراً سے کوشش کریں کہ جو اصل مقصد تھا اس کا جوابات دینے کے بعد، واٹس ایپ یوز کرنے کے بعد، کمیونیکیشن کرنے کے بعد اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ نشہ بڑا خطرناک ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر اگر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس دنیا کو دیکھے، باہر نکلے، لوگوں سے ملاقات کرے، لوگوں کے آئیڈیاز سنے، لوگوں کو جوابات دے۔ گفتگو کرنے سے بھی انسان کی روح تر و تازہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے عید کا دن منائیں کہ انسان کی روح تر و تازہ ہو جائے، اور جو حرام ہے اس سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ دن عید کا دن ہوگا کہ جو مولائے متقیان کے مطابق بھی عید کا دن کہلانے کے لائق ہے، کہ ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جس میں وہ معصیت پروردگار نہ کرے۔ مرتبہ مل کر درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ بس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ہم نے کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا ہمیشہ ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے محبوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غم اہل بیت میں غمگین رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرمائے۔ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بے اولاد مومنین کو امام حسن امام حسین کا واسطہ اولاد صالحہ نصیب فرما۔ بے روزگار مومنین کو امام جواد کا واسطہ برسر روزگار فرما۔ جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں برکت و وسعت و کثرت نصیب سب فرما۔ ہم سب کو مولا امام زمانہ کے سچے عاشقوں میں شمار فرما۔ ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ان کی حکومت کو دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔